اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ سورہ یونس آیات 7 اور 8۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامتیں اور نشانیاں، چاند اور سورج، ان کا بڑھنا اور گھٹنا، ان کے اوقات میں تبدیلی، اور پھر رات اور دن کا تبدیل ہونا، یہ ساری علامتیں اور نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل عقل کے لیے، اہل دانش کے لیے۔ ان الذین، یقیناً جو لوگ، لا یرجون لقاءنا، نہیں امید رکھتے، لا یرجون، رجا یرجو، امید رکھنا، تو جنہیں کوئی امید نہیں ہے کس بات کی؟ لقاءنا، ہماری ملاقات کی، ان کو اس بات کا ہوش ہی نہیں ہے کہ بالآخر مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ انہیں اس بات کا کوئی خیال نہیں ہے، کوئی بھی عمل کرتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے۔ غفلت کی کیسی چادر اوڑھ رکھی ہے ان لوگوں نے کہ بس دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اس لیے فرمایا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی کے ساتھ، کہ جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی ہے، کھانا پینا، جابس چل رہی ہیں، دنیا کے معاملات چل رہے ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، نیکی کرنی ہی نہیں ہے، اور اگر کبھی کوئی نیکی کرنی بھی ہے تو اس کا مقصد دکھلاوا ہے، کیونکہ آخرت تو ان کے مد نظر ہے ہی نہیں، وہ دنیا کی زندگی میں ہی مطمئن ہے، دنیا کی زندگی کوئی سب کچھ سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے، اور جو نیکی کر بھی رہے ہیں تو بس وہ بھی دنیا کی یا دنیا والوں کی چاہت میں کیے جا رہے ہیں۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ مطمئن ہو گئے ہیں اسی دنیا کے ساتھ، اسی زندگی کے ساتھ، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے احوال بیان کیے ہیں جو حقیقت میں آخرت کی زندگی کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھے ہیں، حالانکہ اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ دنیا سجن المؤمن، دنیا تو قید خانہ ہے مومن کے لیے، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں جینا ہے، بلکہ اپنے آپ کے اندر عبدیت پیدا کرنی ہے جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ زندگی، میرا جینا، میرا مرنا ایک اللہ کی خاطر ہے۔ لیکن جو غافل لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا وہ جنت الکافر، یہ دنیا تو جنت ہے کافر کے لیے، وہ اسی کی نمود و نمائش میں، اسی کے حصول میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ سب کچھ فراموش کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے فرمایا والذین، اور وہ لوگ، ہم عن آیاتنا، ہماری آیات سے، غافلون، بے خبر ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات کو وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا اتنا بڑا نظام، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہیں۔ بس پھر نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کبھی درخت کو سجدے، کبھی مورتی اور مجسمے کو سجدے، کبھی چاند اور سورج کو سجدے، کبھی قبروں کو سجدے، ہر اس چیز کے سامنے یہ انسان جھک جاتا ہے جسے یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی طرح سے نفع یا نقصان کا مالک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، کیونکہ رب کو پہچاننے کے لیے ان علامتوں اور نشانیوں کو پہچاننا پڑتا ہے۔ جب انسان ان علامتوں اور نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے، پھر ہی اس کے دل میں رب کی ربوبیت داخل ہوتی ہے، تبھی اس کے دل میں رب کی ہیبت طاری ہوتی ہے، تبھی وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں اور آس نہیں لگاتا۔ اس لیے فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، مأواہم النار، جن کا ٹھکانہ ہے، مأوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، بسبب جو وہ اعمال کر رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ یقیناً برا ٹھکانہ ہے اور وہ جہنم ہے، کیونکہ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی میں غفلت کی چادر کو اوڑے رکھا، اور اب نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ جہنم میں ان کو دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت لوگوں کو نابینا کر کے اٹھایا جائے گا، وہ کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں نابینا کیوں اٹھا دیا ہے، ہم تو دنیا میں دیکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم میری علامتوں اور نشانیوں سے اور میری آیات سے اسی طرح اندھے تھے دنیا میں، آج روز قیامت میں نے تم کو اندھا کر کے اٹھایا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی علامات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کے آیات اور احکامات پر
انسان عمل کر کے ہی فلاح پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کو ایسا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگلی زندگی ہماری کامیابی والی زندگی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ یونس آیات 9 اور 10۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا کہ جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا اور دنیا کی زندگی سے ہی مطمئن ہو کر دھوکے میں مبتلا ہو گئے، پھر ان کا ٹھکانہ بیان کیا گیا کہ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اب آگے ان لوگوں کی صفات جو اہل ایمان ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان الذین یقیناً جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، یہدیہم ہدایت دے گا انہیں، ربہم ان کا رب، بإیمانہم ان کے ایمان کے سبب سے، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہم الانہار اس کے نیچے سے نہریں، فی جنات باغات میں، النعیم جو نعمتوں والے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایمان اور عمل صالح جو لوگ پہلے اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور باقی بنیادی عقائد کو بھی مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد عمل صالح کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر یہ انسان کو بالآخر اس یقین تک پہنچا دیتے ہیں جو مطلوب مومن ہے اور اللہ کی رضا کے لیے مقصود ہیں۔ تو پھر انسان کو ایک ایسی یقین کی دولت حاصل ہو جاتی ہے جو اس کے جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ جس طرح ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی اماؤنٹ ہے، پیسے ہیں، ہم اس کو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتے ہیں تو ہمارے بیلنس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا، چیک کر کے مزید تسلی بھی کر لیتے ہیں کہ واقعی ہمارے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح جو لوگ اہل ایمان ہیں وہ ہر نیکی کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں اور ہمارے مرتبے میں اللہ تعالیٰ اس کو ترقی اور اضافے کا باعث بنا دے گا۔ ہر نیکی کو اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں، اور جب یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے انسان کو، تبھی نیکی کرنے کا انسان کو مزہ بھی آتا ہے، اور پھر یہی یقین ہی ہوگا جو یقین کامل ہے ہر ایمان کے پیچھے اور ہر نیکی کے پیچھے، یہ اس انسان کو اس مقام اور مرتبے پر پہنچا دے گا جو جنتیں ہیں، جہاں نہریں بہتی ہوں گی، جہاں اس کی خوشی اور شادمانی کے لیے اللہ نے بہت سا سامان جمع کر رکھا ہوگا۔ اب جنت میں جانے کے جو حالات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ان میں پہلی بات دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں جو کثرت سے ان کی بات چیت ہوگی، گفتگو ہوگی، جس طرح ایک نعرہ ہوتا ہے انسان کا، وہ کیا ہوگا؟ اے اللہ تو پاک ہے۔ اللہ کی انسان پاکیزگی ہی پاکیزگی بیان کرتا رہے گا۔ وتحیتہم فیہا سلام، اور آپس کا جو ان کا تحیہ ہوگا وہ سلامتی والا ہوگا۔ وآخر دعواہم، اور جو ان کا آخری قول ہوگا، ان الحمد للہ رب العالمین، وہ یہ ہوگا کہ یقیناً تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی بدولت جنت میں ان کے حسب مراتب، منازل اور مقامات کی طرف ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ تو یہ جو دعواہم فیہا سبحانک، یعنی جب بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ حق حق ہو کے رہا اور باطل باطل، تو بے تحاشا ان کی زبانوں سے یہ کلمات نکلیں گے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ آیات الہی کے مشاہدے سے جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، نشانیاں، علامتیں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ یہ کائنات، زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان اور یقین بڑھنے والی جو بات ہے، تو جیسا وہ یقین تھا ویسا ہی انہوں نے پایا روز قیامت بھی کہ واقعی وہ ایک اللہ اکیلا ہی تھا جو ان سب کا خالق اور مالک ہے۔
تو ان کی جو باتیں ہوں گی تحیتہم فیہا سلام کے ساتھ، یعنی ایک کامیاب اور فتح مند ٹیم کی طرح ان کے آپس میں مبارک اور سلامت کے تبادلے ہوں گے، خوشی سے ایک دوسرے کو مبارکیں دیں گے، سلامتی کی دعائیں دے رہے ہوں گے۔ اور دوسری طرف کفار کے اندر جوتیوں میں دال بٹ رہی ہوگی اور ہر ایک دوسرے پر لعنت کر رہا ہوگا۔ تو دونوں ہی منظر بڑے مختلف ہیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یہ تکمیل نعمت پر اظہار شکر ہے کہ اہل جنت جب دیکھیں گے کہ ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں تو بے تحاشا ان کی زبانوں سے یہ شکر کا کلمہ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں مناظر بیان کر دیے ہیں قرآن مجید میں۔ ان لوگوں کا منظر بھی جو اہل جنت ہیں، ان کا کس طرح آپس میں استقبال، خوشیاں، بشارتیں، چہروں پہ سرور، چہروں پہ رونق، نور، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اہل جہنم ہوں گے، ان کی صورتحال، ان کی کیفیت، ان کی سیاہی اور ان کے کالے چہرے سب اللہ نے بیان کر دیے ہیں، واضح کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تمام مسلمانوں کو اہل الجنہ میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔